خبریں آ رہی ہے کہ نیشنل کانفرنس بی جے پی کے ساتھ جو گٹھبندھن ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ یہ کہاں تک سچ ہے؟ یہ ایک غیر ذمہ دارہ بے بنیاد نیوز ہے اور میں آپ کی وسادت سے اس نیوز کو نکارتا ہوں. اور یہ جو ایک نیوز پیپر نے لوکل نیوز پیپر نے یہ نیوز کرے ہے یہ بہت ہی ایک غیر ذمہ دارانہ نیوز ہے. میں اس کو بالکل صاف الفاظوں میں نکارتا ہوں. جہاں تک اس نیوز میں فاروق عبداللہ صاحب کی بات ہے، فاروق عبداللہ صاحب بامبے میں تھے اور وہ بامبے سے صرف کچھ منٹوں کے لیے یا گھنٹوں کے لیے دلی آئے اور اس کے بعد آگے چلے گئے. اور جہاں تک ارینجمنٹ کی بات کی ہے سی ایم اور ہوم منسٹر کی، کیا چیف منسٹر صاحب کو ہوم منسٹر سے ملنے کے لیے کوئی ارینجمنٹ ہونی چاہیے؟ وہ چیف منسٹر صاحب ہیں، وہ مل سکتے ہیں، کبھی بھی پہلے بھی ملے آئے ہیں اور آگے بھی ملتے رہیں گے جموں کشمیر کی بہبودی کے لیے. لیکن ہم نے بی جے پی کے خلاف الیکشن لڑا، ہم آج بھی اسی طرح بی جے پی کے پالیسیز کے خلاف ہیں. ان کی جو ان نے 2019 میں کیا یا جو جموں کشمیر کے لوگوں کے خلاف ان کی پالیسیز ہے ان کے خلاف ہے. جہاں میں اس چیز کو نکارتا ہوں، میں اس لوکل نیوز پیپر کو لاسٹ وارننگ دیتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد نیشنل کانفرنس اس کے ساتھ یا ان نیوز پیپرز کے ساتھ بات نہیں کرے گی جو ایسا غیر ذمہ دارانہ نیوز لوگوں میں یہ تفرقات یا کنفیوژن ڈالتے ہیں. تنویر صاحب، جس طریقے سے کچھ بیانات آئے، سربراہوں کا ماننا ہے بی جے پی کا کہ ہاتھ نہیں ملائیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے، ان کو ضروری ہے سینٹر سے ہاتھ ملانا، ہمارے ساتھ ساتھ چلیں. دیکھیے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے، تب بھی رہا ہے، پہلے بھی رہا ہے، ہمیشہ رہے گا. ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے، لیکن ہم بی جے پی اور نیشنل کانفرنس ایک آفس میں ایک جگہ بیٹھیں گے نہیں. ہاں، اگر کوئی جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی کام ہے جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ایک گورنمنٹ کو دوسری گورنمنٹ کے ساتھ کرنا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. اور اسی کی وجہ سے عمر عبداللہ صاحب چاہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ مل رہے ہیں، وہ چاہے وہ ہوم منسٹر سے مل رہے ہیں یا آگے جن سے بھی منسٹر سے ملیں گے، وہ صرف لوگوں کی بہبودی کے لیے ہوگا. لیکن جو ہمارا کور ایجنڈا ہے وہ ہم بدلائیں گے نہیں. کل جس طریقے سے سنیل شیٹی نے جس طریقے سے پریس کانفرنس کی، انہوں نے نیشنل کانفرنس کو ٹارگٹ بنایا، کہا مینیفیسٹو میں جو بھی وعدے کیے تھے ابھی کتنے دن مکمل ہو چکے ہیں، وہ سب کے سامنے خالی جھوٹے ہیں، کام کچھ نہیں ہو رہا. اس بات کو میں آپ کو ایک چیز آگے لے جاؤں گا کہ اگر ایسی جو نیوز ہوتی تو کیا ان کا اسپوکس پرسن ہمارے خلاف بولتا؟ ان کے جو اسپوکس پرسن ہمارے خلاف اسی لیے بول رہا کیونکہ ہم لوگ ان کو باہر نہیں نکلنے دے رہے ہیں. لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے منشور کے ساتھ ہیں، اور ہم نے وعدہ کیا ہے کہ یہ منشور ہم 5 سال میں پورا کریں گے. ابھی 3 مہینہ ہوا ہے، ہم بار بار حکومت ہند سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹ ہوڈ ہمیں ریسٹور ہو تاکہ یہاں کے جو مسائل ہیں ان کا ہم ازالہ کر سکیں، جلد سے جلد یہاں کے مسائل حل ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جموں کشمیر کے جو حقوق ہیں ان کو ہم واپس لانا چاہتے ہیں. کوئی ایشورنس ملی ہوم منسٹر کی طرف سے سی ایم صاحب کو؟ دیکھیں، عمر عبداللہ صاحب نے کل میڈیا کے ساتھ بھی بات کی ہے. عمر عبداللہ صاحب نے یہاں کے اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی ہے جو بہت اہم ہے. یہاں کے جو بے روزگاری ہے اس کے اوپر، یہاں کے جو ڈیلی ویجرز ہیں جو آج بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہاں کے جو مجموعی طریقے میں مسائل ہیں، ان کا حل آج کی ڈیٹ پہ اسٹیٹ ہوڈ ہے. اور اس اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں عمر عبداللہ صاحب نے بات کی ہے. عمر عبداللہ صاحب نے بارہمولہ، سوپور کی بات کی، کٹھوا کی بات کہی ہے کہ ویسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور اس میں ایک ٹائم باؤنڈ انکوائری ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں جموں کشمیر کے لوگوں کو دور لے جائیں گے نہ کہ پاس لائیں گے. یہاں کے جو بجٹ سیشن ہے اس پہ بات ہوئی ہے، یہاں کے جو گورننس ماڈل ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا اسٹیٹ ہوڈ کا ریسٹوریشن اس پہ جلد سے جلد ہو، اس کے اوپر بات ہوئی. بہت بہت شکریہ.